ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن الخير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امت مسلمہ کو آخری امت بنا کر بھیجا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں. ان کی شریعت آخری ہے، اس کے بعد کوئی شریعت نہیں آنی، کوئی نبی نہیں آنا، کوئی رسول نہیں آنا. اور یہ ہمارے ذمہ اللہ کے رسول لگا کر گئے تھے کہ اے مسلمانوں، جو توحید میں نے تمہیں سمجھائی ہے اس توحید کو آگے بیان کرنا. جو طریقہ، جو سلطنت میں نے قائم کی ہے اس سلطنت کو برقرار رکھنا اور اس کو آگے لے کے چلنا. یہ توحید کا قافلہ رکنا نہیں چاہیے. یہ توحید جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام انسانیت کے اوپر اپنی رحمت کی بارش کرتا ہے، اس توحید کو ایک ایک بندے تک پہنچانا میرا اور آپ کا فرض ہے بحیثیت ایک انفرادی حیثیت کے لیے. ہم امت مسلمہ کا حصہ ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ مسلمان اس کام سے، جو عظیم کام ہے، جو نبیوں والا کام ہے، اس سے غافل ہیں. ہر وہ کام جس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سے وعدہ کر رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا رازق ہے، ہمیں رزق دے گا، اس کے لیے محنت ہے، اس کی جدوجہد ہے، اس کے لیے سعی ہے. لیکن جس کام کا حکم دیا ہے اس کام کو بھول چکے ہیں. کوئی بندہ بھوکا نہیں مرتا، لیکن اپنی زندگی کا عظیم وقت، سارا سال، سارے دن جتنے ہیں وہ اسی تگ و دو میں گزار دیتا ہے کہ مجھے بہتر وسائل پیدا کرنا ہے، اچھا کھانا ہے، اچھا پینا ہے، اچھا پہننا ہے، اور اپنے بچے کے لیے اسٹیٹس اندر برقرار کرنا ہے. یہ تمام اسی تگ و دو اسی معاملے کے اندر ہے. حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے رزق کے بارے میں پریشان مت ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہارا رزق تمہیں پہنچانا ہے. آپ دیکھیے ارب ہا سے زیادہ دنیا کے اندر جانور ہیں، چرند و پرند، چونٹیاں ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو رزق دیتا ہے. صبح ایک پرندہ اپنے گھر سے بھوکا نکلتا ہے، شام کو جب آتا ہے اس کا کوٹا بھرا ہوا. یہ دینے والا کون ہے؟ اس پرندے نے کیا محنت کی ہے کھانے کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کا رزق ہے، ڈھونڈا ہے اور حاصل کر لیا. لیکن ہم ایسے لوگ ہیں کہ ہم نے ساری زندگی ایک ہی ہمارا مقصد ہے کہ اپنے آپ کو بہتر بنا لیں. اور بہتر بنانے کا بھی سمجھ لیجئے کس زندگی کو بہتر بنانا چاہتے ہیں. جو زندگی محدود ہے، جو سمجھیے چند سالہ زندگی ہے، 50 سال، 60 سال، 100 سال کر لیں. یہ زندگی کتنی بڑی ہے. اس زندگی کے مقابلے کے اندر جس کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا تھا، موت کو سمجھے غافل اختتام زندگی ہے یہ صبح زندگی، صبح تمام زندگی. یہ دنیاوی زندگی کتنی ہے؟ 100 سال کی، زیادہ 100 سال. لیکن آخرت کی زندگی کتنی ہے؟ ابد آباد کی زندگی، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی. اور کتنی عظیم نعمت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے کہ اس 100 سالہ زندگی کے اندر تم محنت کرو. اور محنت بھی تم سے یہ نہیں کہا گیا کہ اپنے آپ کو لگا دو. کہا تم جتنی استطاعت ہے تمہاری اتنی محنت کرو، جتنی تمہارے پاس قوت ہے، جتنی تمہاری استطاعت ہے اس کے مطابق اپنے آپ کو بناؤ اللہ کا اور اللہ کے رسول کے تابعدار، فرما بردار. اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے اوپر رحم کرے گا اور اس چند سالہ زندگی کے بدلے کے اندر اللہ تعالیٰ کو زندگی عطا کرے گا جو کبھی ختم ہونے والی نہیں. اس زندگی کی وسعتوں کا اندازہ ہم نہیں کر سکتے کہ ہم دنیا کے اندر حساب لگاتے ہیں، مہینہ ہے، سال ہے، صدی ہے، لیکن وہاں کی زندگی ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے. نہ کبھی موت آئے گی
اور اللہ کے پسندیدہ لوگوں کو نہ کبھی دکھ ہوگا، ہمیشہ راحت کی زندگی کو گزاریں گے۔ اس دنیا کے اندر جتنی مصیبتیں صحیح ہیں، جنت میں جانے والا بندہ یہ کہے گا، یہ سمجھے گا کہ آج تک میں دنیا کے اندر کوئی دکھ نہیں دیکھا، کوئی تکلیف نہیں دیکھی۔ ایسا تک ہو سکتا ہے وہ بڑی پریشانی کے اندر رہا ہو لیکن اس زندگی کے اندر اتنا اس کو سکون ملے گا کہ وہ کہے گا کہ میں نے آج تک کوئی زندگی کے اندر پریشانی نہیں دیکھی۔ اس کے مقابلے میں وہ شخص جو اس دنیا کے اندر عیش و عشرت میں پڑا رہا، دنیا کے مال اسباب کو ڈھونڈتا رہا، وسائل کو اکٹھا کرتا رہا، اپنی زندگی کو یقیناً اسے بہتر بنا دیا، لیکن اللہ تعالیٰ کے احکامات کو توڑتا رہا، اللہ کے رسول کے تعلق سے اپنے آپ کو دور کرتا رہا، وہ جب فوت ہوگا وہ کہے گا کہ میں نے آج تک کوئی ایک پل بھی سکون کا نہیں گزارا۔ یہ وہ دن ہیں جو ہو کر رہنے ہیں، یہ وہ گھڑیاں ہیں جو آ کر رہنی ہیں۔ اس سے کسی کو مفر نہیں ہے، کوئی اس سے بچ نہیں سکتا۔ غفلت یہ ہے کہ ہم بات سن لیتے ہیں، بات کا دل کے ہمارے اوپر اثر بھی ہو جاتا ہے، لیکن اس بات کو ہم فوراً بھول جاتے ہیں کہ ہمارے عہد و پیمان کیا تھے، ہمارے نظریات کیا تھے، ہماری زندگی کا مقصد کیا تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمان کو کس لیے پیدا کیا تھا، یہ بھول جاتے ہیں۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ تعالیٰ نے بہتر اٹھان کے اندر انسان کو پیدا کیا۔ ثم رددناه فی اسفل سافلین، اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو گڑھوں کے اندر پھینک دیا، سب سے آخری گڑھے کے اندر پھینک دیا کہ یہ دنیا کے اندر اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ جو ڈیوٹیز کو دی گئی تھی اس کے مقابل میں اللہ تعالیٰ کی سہولتیں تو یقیناً حاصل کرتا تھا، لیکن اپنی ڈیوٹی کو پورا انجام نہیں دیتا۔ دنیاوی معاملہ دیکھ لیجیے، کوئی دفتر میں آپ کام کرتے ہیں، کسی آفس میں کام کرتے ہیں، کوئی آپ کو معینہ کام دیا جاتا ہے، اگر وہ کام آپ پورا نہیں کریں گے، آپ کا باس آپ کو ہمیشہ چارج شیٹ کرتا رہے گا کہ تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا، ایک مرتبہ، دو مرتبہ، پھر ایک وقت آئے گا کہ وہ کہے گا میاں تم اپنا کام سنبھالو، تم اس کام کے قابل نہیں ہو، رخصت ہو جاؤ، نکال بار کیا جائے۔ ٹھیک، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں چھوٹ دی ہے، بڑی آزادی ہے، غلطیاں کرتے رہیں، اللہ کے باغی بنتی رہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو توڑنے کے لیے ہم وقت ہمیں کوششوں میں مصروف رہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کبھی ہمارا پانی بند نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہوا ہمارے لیے آکسیجن پیدا کیا کبھی ہمارے لیے بند نہیں کی کہ یہ بندہ باغی ہے، میرے احکامات کو نہیں مانتا، اس کا پانی بند ہے، آج کے بعد اس کے لیے ہوا بند کر دی جاتی ہے، رزق بند کر دیا جاتا ہے۔ نہیں، ایسا معاملہ نہیں ہوتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں آزادی دی ہے کہ اے بندے تو جو جی چاہے کر، چاہے تو فرما بردار بن جا، چاہے تو باغی بن جا، لیکن آخر تیری اصل کیا ہے، تیری آخرت کیا ہے، تیری لاسٹ پوزیشن کیا ہے کہ تو کہاں پہنچے گا، وہ وقت ہوگا محشر کے میدان کے اندر تو کھڑا ہوگا، تیرا حساب کتاب ہو رہا ہوگا۔ اور پھر مسئلہ یہ نہیں کہ خالی حساب کتاب کا معاملہ ہے، فل ایویڈنس کے ساتھ، ثبوت کے ساتھ، ایک ایک چیز ڈاکومنٹری آپ کے سامنے آپ کے جنم میں رکھ دی جائے گی کہ تجھے کہا گیا تھا یہ کرنا، یہ کرنا، یہ کرنا، تو نے نہیں کیا، اس کے مقابلے تو نے کیا کیا وہ یہ دیکھ لے اپنے سامنے۔ میں کہا کرتا ہوں بھائیو، ایک زمانے کے اندر 20 25 سے 50 سال پہلے یہ مشکل ہوگا ہم لوگوں کو سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ یہ تمام کام کیسے کر لے گا، اللہ تعالیٰ ہماری تمام برائیاں، ہمارے گناہ ہمارے سامنے کیسے لے آئے گا، جو کر چکے ہم خود بھول جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کیسے لائے گا۔ آج جدید سائنس کے دور کے اندر یہ چیز تو بالکل عام ہو چکی، چھوٹی سی چپ کے اندر آپ بلینز آف اس کا ڈیٹا رکھ سکتے ہیں، جتنا لمبا آپ ڈیٹا رکھیں چھوٹی سی کے اندر آپ کا ڈیٹا ٹیرا بائٹ کتنا ہے اس کا اندازہ کہ جو پڑھے لکھے سمجھتے ہیں ٹیرا بائٹ کتنا ہے، لیکن ہم اگر یہ کر سکتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے یہ کام کیا مشکل ہے کہ ہماری تمام چیزوں کو ہمارے سامنے لے آئے۔ قیامت والے دن ہمارے اعضاء، ہماری انگلیاں، ہمارے ہاتھ، ہمارے زبان، ہماری آنکھیں، ہمارے قدم سب گواہی دیں کہ اس بندے نے فلاں فلاں وقت میں یہی حرکتیں کی تھی، یہ اس کے سامنے اور توبہ نہیں کر سکتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کتنا عظیم احسان ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، جو بندہ سچے دل سے توبہ کر لے، جو بندہ اپنے کیے پہ پشیمان ہو جائے، وہ پشیمانی کی حد کیا ہے، جب تک اس کی جان میں جان ہے، اپنی جان میں قابو ہے، اس وقت اگر وہ توبہ کر لے
اپنے تمام گناہوں سے معافی کے لیے تیار ہو جائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور معاف بھی کیسا کہ سچے دل سے توبہ کری تم نے اور کوشش یہ کیا کہ آئندہ مجھے یہ کام نہیں کرنا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ خصوصی انعام ہے مسلمان کے اوپر کہ وہ اللہ تعالیٰ اس مسلمان کو پاک کر دے گا، صاف کر دے گا، تمام گناہوں کا کفارہ دیے بغیر صاف ہو جاؤ گے۔ وہ صاف کیسے؟ جیسے ایک بچہ اپنی ماں کی ولادت ہوتی ہے، جیسے وہ پاک ہے، معصوم ہے، سے تم پاک ہو جاؤ گے، بشرطے کہ سچے دل سے توبہ۔ اور شرط کے بعد دوسری شرط کیا ہے کہ توبہ کے ساتھ ساتھ آپ توحید کے اوپر قائم ہو، آپ کے ذہن کے اندر کوئی گندگی، شرک کی علائش نہ ہو، آپ ایک اللہ کے اوپر توکل کرنے والے ہوں، ایک اللہ سے مشکل کشائی کا دعویٰ حاجت رکھنے والے ہوں، ایک اللہ کے اوپر تم نے تمام بھروسہ کیا کہ صرف ایک اللہ ہے جو مجھے نفع بھی دے سکتا ہے، نقصان بھی۔ کوئی دنیا کی طاقت نہ مجھے نقصان دے سکتی ہے نہ مجھے نفع دے سکتی ہے، صرف ایک ہی ذات ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، وہی سب کچھ کرنے پہ قادر ہے، وہی کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اگر یہ عقیدہ درست ہے، پھر توبہ آپ نے کر لی تو یوں سمجھو کہ آپ کے تمام گناہ معاف ہو۔ بنی اسرائیل کی ایک روایت ہے، اس کے بارے میں ایک بندہ بڑا گناہ گار تھا، ساری زندگی وہ گناہوں میں گزری، گناہ کے اندر بھی سب سے بڑا گناہ کرتا تھا کہ وہ لوگوں کو قتل کرتا۔ ایک مرتبہ اس کے دل میں آئی بات، یہ حدیث بخاری مسلم کی ہے، صحیح حدیث ہے، دل میں ایک تمنا پیدا ہوئی کہ کیا ہے، کاش کر میں توبہ کر لیتا، اللہ اگر مجھے معاف کر دے تو میں اپنے تمام گناہوں پہ نادم ہوں، میں معافی چاہتا ہوں۔ کسی بندے راہب کے پاس گیا، کہنے لگا یوں معاملہ ہوا ہے کہ میں نے 99 قتل کیے ہیں، ساری زندگی بغاوت میں گزری ہے، اللہ تعالیٰ کی احکامات کو توڑتا رہا ہوں، کوئی کام میں نے اللہ کی رضا کا نہیں کیا، کیا میرے لیے کوئی نجات کا راستہ ہے؟ وہ بندہ بھی ایسا ہی تھا ہمارے جیسا، اس نے کہا اللہ کے بندے 99 قتل تو کر چکا، اب تو کیا معاف کر لیا؟ 100 بلی کھا کے بلی حج کو چلی، تمہاری وہ مثال ہے، تمہاری کوئی بخشش نہیں، تم جاؤ۔ اس نے اس کو بھی مار دیا، سینچری پوری ہو۔ پھر تمنا دل میں پیدا ہوئی، پھر خواہش پیدا ہوئی کہ ہو سکتا ہے میرے لیے کوئی راستہ ہو۔ ایک اور بندے کے پاس گیا، اس سے کہا کہ یہ معاملہ ہے کہ میں 100 قتل کر چکا ہوں، میرے دل کے اندر تمنا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگوں، میرے لیے کوئی راستہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عظمت دیکھیے، اپنے گناہوں کو دیکھیے، اس کے رحمت کا سمندر دیکھیے، آپ کو معلوم ہوا کہ ہم کس طرف گھاٹے کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اس بندے نے کہا یہ ہے کہ تم اگر اس بستی سے نکل کر فلاں بستی کی طرف چلے جاؤ جو نیکوکاروں کی بستی ہے، نیک لوگوں کی بستی ہے، ایمان والے لوگوں کی بستی ہے، تم وہاں چلے جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے۔ وہ بندہ نکلتا ہے وہاں سے، گناہوں کی بستی سے نکل کے نیکی کی بستی میں جاتا ہے، ابھی راستے میں ہے کہ موت آ گئی، فرشتہ آ گیا، روح قبض کر لی، یہ مر گیا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایک دم سے فرشتے آئے، وہ فرشتے جو جہنم کے ہیں وہ بھی حاضر ہوئے، جو جنت والے فرشتے ہیں وہ بھی حاضر ہوئے، دونوں میں تکرار ہے کہ ایک کہتے ہیں کہ بندہ گناہ گار تھا، ہم نے جہنم میں لے کے جانا ہے، دوسرا کہتا ہے کہ اسے توبہ کا ارادہ کر لیا تھا، جو توبہ کی طرف جا رہا تھا، راستہ بہتری کے راستے میں جا رہا تھا، ہم اس کو جنت میں لے کے جائیں گے۔ یہ تکرار ہے۔ پھر فیصلہ یہ ہوا کہ یہ فاصلے کو ناپا جائے، اگر یہ بندہ نیکی والی بستی کی راستے کی طرف قریب تھا اور برائی والی بستی سے دور تھا تو اس کو جنت والے لے جائیں، اگر یہ اس سے قریب نہیں تھا، اس طرف تھا بھی تھا تو اس کو معاف کر، اس کو پکڑ لیا جائے، جہنم میں ڈال دیا۔ الفاظ آتے ہیں کہ دونوں کو ناپا گیا اور دیکھا کہ ایک بالغ جگہ کم ہے نیکی کی طرف۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کرتے ہیں کہ اپنے حکم سے زمین کو حکم دیتے ہیں سکڑ جا، زمین سکڑ دیا، یہ بندہ جنت کی طرف چلا جاتا ہے۔ اب یہ کتنی عظیم توبہ ہے، آپ سوچئے۔ لیکن اس بھروسے پہ تو گناہ کرتے رہنا کہ میں توبہ کر لوں گا، کب موقع ملے گا کس کو کیا پتہ ہے موت کب آنی ہے، کب اس کی زندگی تمام ہو جائے۔ اس گنجائش کو سامنے رکھتے اگر یہ بندہ کرے گا تو یہ حرام ہے۔ جب آپ کے دل میں یہ احساس پیدا ہوا کہ میں نے غلطی کی ہے، غلطی سے مجھے رکنا ہے، تو فوراً توبہ کیجئے۔ توبہ توبۃ نصوحا، وہ توبہ جو پکی ہو۔ توبہ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آج توبہ کیجئے کل پھر گناہ کر لیجئے، پھر توبہ کیجئے پھر گناہ کر لیجئے، پھر توبہ کر لیجئے۔ اگر یہ کرتا ہے یہ بھی ہے، لیکن اصل کیا ہے کہ سچے دل سے توبہ ہو کہ آج کے بعد اللہ میرا تیرے سے وعدہ ہے
فلاں گناہ جو میں کیا کرتا تھا ان سے میں باز آیا، تیری مغفرت چاہتا ہوں، تیری رحمت کے دروازے کو کھٹکھٹاتا ہوں، مجھے معاف کر دے، میں غلطی نہیں کروں گا۔ یہ توبۃ النصوحہ ہے، مڑ جاؤ اپنے برائی کے راستے سے اور تمام برائیاں چھوڑ دو۔ لیکن یاد رکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو معاف کر دے گا، لیکن 2 گناہ معاف کبھی نہیں کرے گا۔ نمبر 1، اگر تم نے شرک کیا، شرک کرنے کے بعد تم نیکیوں کا تم نے ڈھیر لگا دیا، نمازوں کا، زکوٰۃ کا، صدقات کا، جو حج تم نے سینکڑوں کر دیا، نہیں، کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگے جب تم اللہ تعالیٰ سے تعلق درست نہ کرو، کبھی کامیاب نہیں ہوگے۔ تو شرط اول کیا ہے کہ عقیدے کا درست ہونا لازم، اور نمبر 2 کہ تم نے دنیا کے اندر لوگوں کے ساتھ جو معاملات کیے ہیں وہ یہی طے کر کے جاؤ گے۔ تب اگر تم نے اپنے کسی دوست کا، کسی بھائی کا، کسی رشتہ دار کا حق کھایا ہے، اس سے دھوکہ کیا ہے، اس کا مال ہڑپ کیا ہے، اس کے ساتھ زیادتی کی ہے، یہ تم نے تمام ازالہ یہی کرنا ہے۔ اگر وہاں جاؤ گے تو معاملہ بڑا مشکل ہو جائے گا۔ وہاں ایک حدیث آپ کو سنا دوں، کام پر ٹائم کم ہوتا ہے، بات لمبی نہیں کی جا سکتی، ایک حدیث اس بات میں بھی سنا دوں کہ میدان حشر لگا ہوگا، لوگوں کی نیکیاں تل رہی ہوں گی، جنت والے خوش و فرحاں اپنی جنت کی طرف جا رہے ہوں گے، جو بدبخت ہیں، جو جہنمی ہیں، وہ اپنے سر پہ خاک ڈالتے ہوئے روتے پیٹتے ہوئے ادھر جا رہے ہوں گے۔ میدان لگا ہوگا، نیکیاں تول رہی ہوں گی، ایک بندی کی نیکیاں تولی جائیں گی، اس کی نیکیوں والا پلڑا بھاری ہوگا، وہ خوش ہوگا کہ میں کامیاب ہو گیا۔ اچانک آواز آئے گی، رک جاؤ، یہ بندہ میرا دیندار ہے، اس شخص نے میرے ساتھ فلاں زیادتی کی تھی، اس شخص نے میرا مال کھایا تھا، اس نے میری خلاف چغلی کی تھی، غیبت کی تھی، میری بدخواہی کی تھی، میرے لیے پروپیگنڈا کیا تھا، میرا کوئی تھوڑا موٹا حق اس نے کھایا تھا، میری دل آزاری کی تھی، تمام چیز اس کے ساتھ کی، میرا حق مجھے ادا کیا جائے، دنیا میں یہ مجھے نہیں دے سکا لیکن میں اپنے حق کا طلبگار ہوں، مجھے دیا جائے، یہ بھی صحیح حدیث میں بیان کروں۔ اس شخص کی نیکیاں اٹھا کر اس بندے کو دے دی جائیں گی، حساب کمپلیٹ ہو جائے گا۔ ابھی تک اس کا معاملہ کلیئر نہیں ہوا کہ ایک اور بندہ آ جائے گا دعوے دار، وہ کہے گا اس نے میرے ساتھ فلاں زیادتی کی تھی، مجھے بھی حق دیا جائے، نیکیاں دیتے جائیں گے، نیتے چل جائیں گے، اور وہ وقت آئے گا جب اس کا نیکیوں کا پلڑا بالکل خالی ہو جائے گا، بدیوں کا پلڑا بڑھ جائے گا، لیکن لوگ ابھی دعوے دار مزید موجود ہوں گے۔ بھائیو، یہ بات کوئی آسمانی ہوائی بات نہیں کر رہے، میرا اور آپ کا معاملہ ہماری عملی زندگی اس کا تعلق۔ ذرا سوچ کے دیکھو، ہم نے کتنے اپنے عزیزوں، رشتہ داروں، بہنوں، بھائیوں کے حقوق ہڑپ کیے ہیں، کتنے لوگوں کی ہم نے دل آزاری کی ہے، کتنے لوگوں کے ساتھ ہمارا معاملہ ایسا ہے جو نہیں کرنا چاہیے تھا، ہم نے پرواہ نہیں کی اور دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اسی لیے کہا گیا کہ دنیا سے جاؤ تو اپنے آپ کو پاک کر کے جاؤ کہ معاملہ تمہارا اور تمہارے اللہ کے درمیان ہو، تب تو معاملہ کچھ بنے گا۔ لیکن اگر معاملہ تمہارا لوگوں کے ساتھ درست نہیں ہے تو وہ نقصان والی بات ہے، بہت ہی زیادہ نقصان والی بات ہے۔ دعوے دار آئیں گے، کہیں گے ہمارا دعویٰ موجود ہے لیکن نیکیاں ختم ہو چکی ہیں، اب کیا کیا جائے؟ یاد رکھیے، وہ عدل کا دن ہے، وہاں پہ کامل عدل ہوتا ہے، وہاں پہ انصاف کامل ہوتا ہے۔ دنیا کے اندر عدل و انصاف نہیں ہو سکتا۔ میں مثال کئی دفعہ دے چکا ہوں آپ کے سامنے، ایک بندہ 10 قتل کر دیتا ہے، اب اس کو کیا کریں گے؟ میکسیمم کیا اس کو سزا ہے کہ اس کو قتل کر دیں گے، پھانسی پہ لٹکا دیں گے، بس۔ لیکن یہ بدلہ تو صرف ایک بندے کا ہوا، باقی 9 بندے کہاں گئے؟ جس نے 10 بندے مارے ہمیں، وہ 10 بندوں کا حساب کیسے دے گا؟ دنیا میں نہیں دے سکتا۔ دنیا میں اپنا جان اسے دے دی، ایک بندے کا حساب پورا ہو گیا، 9 بندوں کا حساب باقی ہے۔ یہ حساب اس عدل والے دن پورا ہوگا جس دن تمام گناہوں کا برابر اس کو حساب دیا جائے گا۔ اگر اس نے کوئی گناہ کیا ہے، وہ گناہ کا صلہ بھگتتا رہے گا جب تک وہ گناہ کا پورا ختم نہ کر دے۔ وہ شرط کیا ہے؟ اگر اس کا ایمان درست ہوا، اگر اس کی توحید درست ہوئی، گناہ اس کے پاس ہوئے، گناہ کے بغیر وہ اپنی گناہوں کا تمام سبق جھیلے گا، جہنم کی آگ کے اندر جلے گا، مسلمان ہوگا، جلے گا، اور جب اس کا حساب پورا ہوگا دوبارہ جنت میں داخل کر دیا گا۔ لیکن یہ شرط مسلمان کے لیے ہے جو توبہ کیے بغیر میں۔ اور وہ بندہ کیا کہتا ہے؟ بولا میرے تو حساب باقی ہے، اس کی نیکیاں ختم ہو گئی، تو اس کے بعد کیا ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بندے کی برائیاں نکال کے اس کے تھیلے میں اس کے پلڑے میں ڈالتے چلے جائیں گے، جس بندے نے دنیا کے اندر ناحق کام کیے تھے۔ پھر اس کے بعد اس کے پلڑے کے اندر برائیاں اتنی بھر جائیں گی کہ اس کو جہنم کے اندر اندھیل لیا جائے۔ بھائیو، یہ تمام باتیں صرف اس لیے نہیں کہ آپ سنیں اور کہ جی بڑی عظیم بات ہے، اپنے اوپر اس کو لگائیے۔
اپنی زندگی کو تبدیل کرنے کی کوشش کیجئے کہ قیامت والے دن میرے ساتھ یہ حساب نہ ہو کہ میری نیکیاں مجھ سے لے لی جائیں اور ان لوگوں کو دے دی جائیں جن کے ساتھ دنیا کے اندر برائیاں کی ہیں، زیادتیاں کی ہیں۔ اگر ایسا کرو گے یہ بہت بڑا نقصان ہے، اور وہ وقت سوائے پچھتانے کے وہ کچھ نہیں ہو۔ وہ وقت پچھتانے کا ہوگا کہ اللہ مجھے اجازت دے دے میں دوبارہ دنیا میں جاؤں اور اب تمام اعمال ایسے کر کے آؤں کہ آج سرخرو ہو جاؤں، لیکن وہ وقت ختم ہو چکا ہوگا، تو وقت وہ نہیں ملے گا۔ چھوٹی بات، اچھی خوبصورت باتیں، میٹھی میٹھی باتیں سنانا بڑا آسان ہے کہ کلمہ پڑھ لو گے اللہ اتنی نیکیاں بنا دے گا، اور ایک قدم مسیح اٹھاؤ گے اتنے قدم تمہارے لے دیں گے، تمام درست ہے، لیکن ان پہ تکیہ کر کے بیٹھ جانا کہ ہم نے صرف یہ کر لیا، کیلکولیشن کر لینا، ہم نے اتنے نمازیں پڑھی، اتنے قدم اٹھائے، کروڑ نیکیاں ہماری بن گئی، چلو ہم تو جنت کے حقدار ہیں، اور بنیادی طور پہ اپنے جسم کو تبدیل کرنے کی کوشش نہیں کی، اپنے گھر کو تبدیل کرنے کی کوشش نہیں کی، اپنے رزق کے حلال کے بارے میں محنت نہیں کی، حرام پیٹ میں ڈالا تم نے اور نیکیاں کرتے چلے گئے۔ یاد رکھیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس شخص کے پیٹ کے اندر حرام گیا اس کی کوئی نیکی قبول نہیں۔ ایک بندہ کعبے کے ساتھ لپٹ کے کہتا ہے اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے، میں گناہ گار ہوں، میں یہ ہوں، بڑی راو گزاری کر رہا، رو رہا، پیٹ رہا۔ کہتے ہیں امام مبارک کہتے ہیں کہ اس بارے کے بارے میں ہے کہ وہ صدا دی جاتی ہے اس کو، طعامک حرام، لباسک حرام، معیشتک حرام، تمہارا کھانا حرام تھا، تمہارا لباس حرام تھا، تمہاری معیشت حرام تھی، فکیف یستجاب لکم، تم کیسے تمنا کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ تمہاری باتوں کو مثبت جواب دے؟ نہیں ہو سکتا۔ تم نے کیا کیا ہے؟ پہلے اپنے آپ کو درست کر کے آؤ، اپنے جسم کا خون کا ایک ایک قطرہ تمہارا حرام ہے، تم کیسے اللہ تعالیٰ سے رحمت کی امید رکھتے ہو؟ پہلے اپنے آپ کو بچاؤ گے تب تمہارا معاملہ چلے گا۔ تو یہ باتیں کس کے لیے بھائی؟ یہ صرف ہندوؤں کے، کافروں اور انگریزوں کے لیے ہیں، یہ ہم مسلمانوں کے لیے جو کلمہ پڑھ کے کلمے کی لاج نہیں رکھی۔ ہم نے کلمہ پڑھا اور کلمے کے بارے میں ہم نے ہمیشہ کلمے کا مذاق اڑایا، کلمہ پڑھنے کے بعد ہر وہ کام کیا جو کلمے کے اندر ممنوع ہے، حرام ہے۔ ہم نے غیر اللہ کے سامنے سر جھکانے میں کوئی مذائقہ نہیں سمجھا، اپنے پیٹ کے اندر حرام اور سود کا مال ڈالنے میں کوئی مذائقہ نہیں سمجھا۔ یہ تمام کام کون کرتا ہے؟ ہم مسلمان کرتے ہیں۔ ہندو عیسائیوں کا معاملہ چھوڑ دیجئے، اپنا پہلے دیکھ لیجئے ہم خود کیا کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ یہ بھی سمجھ لیجئے کہ کسی اور کو کہنا بہت آسان ہے کہ میاں تو یوں کرتا ہے، یوں کرتا ہے۔ اپنے آپ کو دیکھو کہ میں کیا کرتا ہوں۔ رات کو 2 منٹ کے لیے، 10 منٹ کے لیے سونے سے پہلے ایک مراقبہ کر لو، صوفیہ کی اصطلاح ہے لیکن بتانا سمجھانے کے لیے عادت بڑی اچھی ہے۔ 10 منٹ کے لیے آنکھیں بند کے اکیلے میں لیٹ جاؤ، سو جاؤ، اور سونے سے پہلے یہ دیکھو کہ میں نے ساری زندگی کیا کیا ہے، خاص طور پہ آج کے دن کے اندر میں نے کیا کیا ہے، کتنے گناہ کیے ہیں، کتنی چغلیاں کی ہیں، کتنی غیبت کی ہے، کتنوں کا مال کھایا ہے، کتنوں کے بارے میں نے غلط اپنا رجحان رکھا ہے، اور کتنے اللہ کے احکامات ہم نے توڑے ہیں، کتنے لوگوں کے حقوق ہم نے سلب کیے ہیں۔ اگر یہ سوچو گے، غور کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہیں توفیق دے گا کہ آئندہ دن کرنے سے پہلے تم سوچو گے کہ میں نے کل وعدہ کیا کیا تھا، اور وعدہ کس سے کیا تھا؟ وحدہ لا شریک، جو ہمارے رگوں پہ سے واقف ہے، ہمارے دل کے اندر جو خیالات آتے ہیں ان سے بھی واقف ہے، جو ہم تمنا رکھتے ہیں اس سے بھی واقف ہے، یہ تمام چیزیں ہمارے سامنے ہیں۔ جب اللہ کے سامنے گڑگڑا کے ایک مرتبہ توبہ کر لو گے، اللہ تعالیٰ توفیق دے گا کہ آئندہ کو گناہ نہیں کرو گے انشاءاللہ۔ بھائی سب بھائی کریں گے نا انشاءاللہ، مجھ سمیت، ہم گناہ گار لوگ ہیں، گناہ ہم سے ہوتے ہیں، اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا کہ انسان گناہ کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو انسان کی ایک چیز انتہائی پسند ہے، بہت زیادہ پسند ہے، خوش ہوتا ہے، اللہ ہمارا مالک ہے۔ اور اللہ کی عظمت کے بارے میں ہم کیا بتائیں کہ اللہ کی عظمت کیا کی، اڑان کتنی ہے، اللہ تعالیٰ کیسا قدرت رکھنے والا ہے، کیسی عظمت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ لیکن کہتا ہے کہ جب کوئی بندہ گناہ کرے، گناہ کرنے کے بعد پچھتا جائے، نادم ہو جائے، اس کے بعد وہ میرے سامنے گڑگڑائے، میرے سامنے توبہ کرے، سچے دل سے توبہ کرے، مجھے اس کی بندے کی یہ ادا بہت پسند ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو بندہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ادا کو پسند کرتے ہیں، ورنہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے۔ ہمارے سامنے کئی لوگوں کو نشان عبرت بنا دیتا ہے، دنیا کے اندر بنا دیتا ہے۔ اللہ اپنے باغیوں کو ایسا کرتا ہے کہ بدی پریشان ہوتے ہیں کہ کیا جائیں، کوئی راستہ نہیں ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ خاص رحم ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑے بڑے گناہوں پہ بھی ہمیں پکڑتا نہیں، اور سہولت ایسی دی ہے اگر تو توبہ کر جائے واپس آ جائے سب کچھ معاف ہے۔ بھائیو یہ توبہ کا دروازہ کھلا ہے، کب تک کھلا ہے؟ جب تک ہماری جان میں جان ہے، ہمارے اعضاء و جوارح سالم ہیں، ہماری سانس آتی جاتی ہے،
جب ہماری سانس ہمارے گلے کے اندر پہنچ گئی پھر نہیں. اور کتنی عظیم بات دیکھیے قرآن کیا کہتا ہے کہ ایک بندہ باغی تھا اللہ کا، اور باغی ایسا ویسا بھی نہیں، کہتا ہے میں خود الہ ہوں، میں خود اللہ ہوں. تم کیا کہتے ہو؟ تمہارا پروردگار میں ہوں. فرعون. لیکن جب اس کی موت آتی ہے، جس سمندر میں پہلا غوطہ دیا جاتا ہے تو اس کے الفاظ کیا ہیں؟ حدیث میں آتے ہیں کہ اس کے الفاظ ہیں کہ اے لوگوں گواہ ہو جاؤ میں بنی اسرائیل کے رب کے اوپر ایمان لے آیا. اگر کوئی کہتا ہے میں اللہ کے اوپر لایا، بولتا ہے سوچتا کہ مغالطہ ہو جائے گا، اللہ تو میں بھی اپنے آپ کو کہتا ہوں. کہا لوگوں تو بنی اسرائیل کے وہ لوگ جن پہ میں نے ظلم کیا، میں ان کے رب کے اوپر ایمان لایا. مگر راستہ بند ہے، موت تمہارے سامنے کھڑی ہے، کوئی گنجائش نہیں ہے فرعون تمہارے لیے. اب تم اقرار بے شک کر بھی لو، اٹھتی سجد و مت سے اتنی کھل کے تم کہو کہ میں بنی اسرائیل کے خود اللہ کے اوپر ایمان لایا ہوں، لیکن قبول نہیں کی جاتی. لیکن تمہاری موت آ چکی ہے، بس تمہارا وہ جو فرصت کا لمحہ تھا وہ ختم ہو چکا. اب تمہیں اپنے انجام کو پہنچنا ہے اور اللہ کے باغیوں کے اندر تمہارا شمار کیا جائے گا. بھائیو وہ دن آنے سے پہلے ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم بھی کوشش کر لیں کہ ہمارا رویہ فرعون جیسا نہ ہو. حقیقت کیا ہے؟ ہم لوگوں میں سے ہر بندے کے اندر فرعون بیٹھا ہوا ہے. یقین کی جب اللہ کے احکامات ہم توڑتے ہیں، وہ ہمارا نفس کہتا ہے کہ تو کون، تیرا خدا کون، میری اپنی مرضی. یہی تو علامہ اقبال نے بڑی پیاری بات کہی تھی، نفس ما ام کم ترس فرعون نیست، نفس ما کم ترس فرعون نیست لیکن اورعون ایرعون نیست. میرا نفس جو بیٹھا ہوا ہے نا میرے اندر، مجھے بھگاتا ہے یوں چلو وہ چلو، یہ فرعون سے کم نہیں ہے. فرعون کے پاس کیا تھا؟ طاقت تھی، لاؤ لشکر تھا، اسے کہہ دیا میں اللہ ہوں، انا ربکم الاعلی. لیکن میرے پاس یہ طاقت نہیں ہے. لیکن باقی جو کام اللہ کے میں توڑتا ہوں وہ فرعونیت ہی ہو تو ہے. میرا نفس کہتا ہے تم اللہ کی بات کرتے رہو، تم رسول کی بات کرتے رہو، تم حدیث کی بیان کرتے رہو، ہم نے وہی کرنا ہے جو ہمارا دل چاہتا ہے. یہ نفس ہمارا فرعون ہے اصل. اس سمے نفس سے باز آ جائیے، نفس کے بارے میں سوچ کیجیے. اپنے نفس کو قابو کرنے کے لیے ہم وقت ہم جد کوشش کیجیے. اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر رحم فرمائے اور ہماری دعاؤں کو قبول کرے، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے جب پیش ہوں، اللہ تعالیٰ ہماری تمام گناہوں کو قبول کر کے ہمیں جنت میں داخل کر دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. حضرات وقت کم ہے، بجلی بھی چلی گئی ہے، میں چند لمحے آپ کے 2-4 منٹ بولنے کی بات ختم کروں گا. آپ کو معلوم ہے کہ دنیا کے اندر مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن امریکہ ہے، اور امریکہ کے سامنے ہدف یہ تھا کہ کسی طریقے سے عرب کے اوپر قبضہ کر لے. وہ اس کا قبضہ ہو گیا، اس میں کوئی شک نہیں. تمام عرب ممالک اس پر مملوک ہیں، اپنی ان کی کوئی صلاحیت کوئی قوت نہیں ہے. وہ تمام لوگ امریکہ کے سامنے بچھے ہوئے. ہمارے ملک کا بھی حال یہی تھا کہ اس کے بعد 2 ہدف اس کے مزید تھے، ایک پاکستان اور ایک ترکی کے. یہ 2 ملک ایسے ہیں جو باغی ہونے کی روش رکھتے ہیں. ان میں ایسے لوگ ہیں جو اسلام کی حمایت کی بات کر کے اللہ تعالیٰ کی حکمت کی بات کرتے ہیں. ان کو بھی ختم کرنا ضروری ہے. پلان لگایا انہوں نے، اب تو اعتراف بھی کر لیا. ہم اس بارے میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بہت سی غلطیاں گزشتہ حکومت نے کی ہیں، اس کی کوئی شک نہیں. لیکن ایک سب سے بڑی اہم بات جو انہوں نے ہمیشہ برقرار رکھی ہے کہ وہ کہتے ہیں غلامی کسی صورت کے اندر منظور نہیں ہے، چاہے وہ زبانی سے. اسلام کا جو اقامت کا نظام ہوگا، مدینہ کی ریاست بنے گی، اس کا محنت طریقہ یہ اس سے قطعی طور پہ مختلف جو ہے. لیکن چلو اندھوں میں کانا راجا، کوئی بات یہ کرنے ہمارا تو ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے حکمیت کو ماننے کے لیے یہ کام کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کے سامنے ہم جھک نہیں سکتے. لیکن بدقسمتی سے ہماری امتحان، ہماری آزمائش ختم نہیں ہوئی. اب امریکہ کا جنرل یہاں پہ آ کے بیٹھ گیا، اس سے کیا ملاقاتیں ہوئی، کیا معاملہ ہوئی، ہمیں معلوم نہیں ہے. لیکن لگتا یہ ہے کہ امریکن جشن ضرور منا رہے ہوں گے کہ ہم نے دوبارہ پاکستان کے اندر ان لوگوں کو لا کے مسلط کرنے کا پورا پروگرام بنا لیا جو کبھی بھی ہمیں نہ نہیں کر سکتے، جو کبھی بھی ہمارے سامنے اپنی زبان بلند نہیں کر سکتے، کبھی ہمارے سامنے کوئی چیز ایسی نہیں کر سکتے جو ہمارے منہج کے خلاف. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی غلامی سے بچا کے رکھنا. اور یہ یاد رکھ لیجئے، امریکہ کی جو باتیں ہیں ہمیں اچھی باتیں میں نظر آتی ہیں، لیکن جو ان کی برائیاں ہیں، جو ان کی سفاقیت ہے، جس طریقے سے وحشی قصاب کی طرح دنیا کے اندر انسانوں کے ساتھ معاملہ کیا ہے، وہ سوچ بھی نہیں سکتا کبھی بھی. کروڑوں لوگوں کے قاتل امریکن. ناگاساکی اور ہیروشیما کے اندر اب بھی بچے اپاہج پیدا ہوتے ہیں. جو مجرم کون؟ امریکن. ریڈ انڈینز لاکھوں کروڑوں کی تعداد کے اندر قتل کیے. کون مجرم؟ یہ امریکن. افریقہ سے
کالے لوگوں کو بسوں اس میں جہازوں میں بھر کے لے جاتے تھے غلام بنانے کے لیے، آدھے راستے میں مر جاتے، ان کو سمندر میں پھینکتے، باقیوں کا جو حال ہوتا ان کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ ان کو انسان کیا جانور کا درجہ بھی نہیں دیا جاتا. یہ تمام کرتے تھے امریکن. یہ وائٹ سویلائزیشن والے کے دعوے دار تھے، ان کا میں بتا رہا ہوں. یہ جب دنیا کو مارتے ہیں ان کو کوئی چیز نظر نہیں آتی. سفاکیت کا وہ معاملہ ہے کہ لاکھوں لوگ مسلمانوں سے 20-30 لاکھ سالوں کے اندر مار دیے مسلمانوں کا، کوئی پوچھنے والا نہیں. عراق کے اندر لاکھوں لوگ مار دیے، افغانستان کے اندر مار دیے، فلان جگہ میں مار دیے، لیکن اپنی قوت برقرار رہن کو لازم ہے. ہزاروں میل دور بیٹھ کے کہتے ہیں ہماری حکومت پاکستان کے اندر، اور پاکستان ہی یہ کہتا ہے. وہ سب سے خطرناک بات پتہ ہے کیا ہے؟ کیونکہ نزدیک یہ قریب چیز ان کا ہدف یہ ہے کہ کس طریقے سے ہمارے جو ایٹمی اثاثے ہیں جن کو ہم اپنی طاقت کے خلاف استعمال نہیں کر سکے لیکن اپنوں کو بچانے کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں، وہ بھی قریب ہے کہ اللہ نہ کرے ہمارے منہ میں خاک ایسا مانو، لیکن لگتا ہے ایسا ہی ہے. وہ آگے تو وہ سارا معاملہ ختم کر دیں گے. اپنی مرضی کے لوگ چن کے اوپر لاتے ہیں، پھر اپنی مرضی کے احکامات بنواتے ہیں. ان کا اور باتیں چھوڑ لیجیے. میں اپنا سبب بتاتا ہوں. ہماری مسجد کا حالات دیکھ لیجیے کہ جو ہمارا تقریباً یونٹ جو ہے بنتے ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں IMF کیا چاہ رہا ہے، مزید کہہ رہا ہے یہ بھی ختم کرو، یہ بھی ختم کرو، سبسڈی دو، کوئی سرمایہ نہ دو، مرے لوگ تاکہ ان کا معاملہ ہدف حاصل ہو. اور دنیا اس پاکستان کے اندر خلفشار پیدا ہو، لوگ آپ سے ٹکرائیں. بھوکے ننگے جب اٹھیں گے تو کیا کریں گے؟ قتل و غارت کریں گے، مار کوٹ کریں گے، لوٹ پیٹ کریں گے. یہ ہوگا، یہ ان کا ہدف ہے. کروا رہے ہیں. 1400 سے 1500 ہمارے یونٹ ہماری مسجد کے بل آتے تھے. ان کا بل ہم پے کرتے تھے 20,000 22,000 25,000 سے زیادہ نہیں آیا بل میرے پاس. مجھے میں لے کے آیا ہوں سر. اب ہمارے 1475 یونٹ کا بل 71,000 روپے آیا ہے. میرے گھر کا بل ہمیشہ 500-600 یونٹ آتا تھا. اس کا بل ہم 10,000 12,000 15,000 دے ریکارڈ میں موجود ہے. پوری مہینے کی سال کی لسٹ ہوتی ہے. آج میرے گھر کا بل 32,000 روپے آیا ہے. چلو میں اللہ کا فضل ہے میں کچھ کر لوں گا، میرا کچھ بزنس ہے، کوئی میرے کاروبار بھی ہے، میں کر لوں گا. لیکن سوچئے ایک 50,000 روپے تنخواہ لینے والا آدمی جس کی 50-60 ہزار روپے تنخواہ ہے، اگر وہ 20,000 کا بل آ جائے گا وہ کیا کرے گا؟ کہاں سے دے گا؟ اور دوسری طرف پیسہ نہیں ہے، غریب ہو گئے ہیں، کوئی خیرات دینے کو تیار نہیں ہے، لیکن پوجا کرواتے ہوئے ان عورتوں فحش عورتوں کو نچواتے ہوئے یوم پاکستان کے اوپر 1 ارب 10 کروڑ روپے لگا دیے گئے. کوئی پوچھنے والا نہیں. ظلم کی انتہا نہیں ہے یہ. اور یہ کس کا خون ہے؟ یہ جو ہمیشہ گاڑیوں پہ ہوائی جہازوں پہ سفر کرتے کس کا خون ہے؟ میرا اور آپ کا خون یہ لوگ چوس رہے ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں. ہمارے اداروں کے لوگ وہ بھی اپنے معاملے کے مست ہیں کہ بس ہمارے 2-4 دن رہ گئے، 2-4-6 مہینے رہ گئے، جتنا فائدہ حاصل کرنا ہے فائدہ حاصل کر لو. آنے والا بھی ایسے لگا کے جائیں گے جو ان کا مطیع بننے کے لیے 100% سر سجود ہوگا کہ حضور جو آپ کہیں گے ہم ماننے کو تیار ہیں. باتیں سخت ہیں لیکن کیا کریں، کہنا پڑتی ہے. میں تو پرویز مشرف کے سامنے بھی نہیں جھکا جب اس نے میرے اس خلاف میں نے مقدمہ کیا تھا. وہ پاور میں تھا سب سے زیادہ. اللہ کے اوپر توکل کرتا ہوں، صحیح بات صحیح موقع میں ہمیشہ کہوں گا چاہے کوئی میری گردن کیوں نہ اتار لے. مگر لوگوں جب تک ہم درست نہیں ہوں گے ہمارے حاکم درست نہیں ہو سکتے. جب تک ہم اپنے آپ کی اصلاح کی کوشش نہیں کریں گے اوپر والے شیطان ہماری جان پکڑتے رہیں گے، ہم چھوڑیں گے نہیں. درست ہو جاؤ، اللہ سے معافی مانگ لو. اللہ تمام چیزوں کو غیب سے درست کر دے گا. اللہ کے سامنے جھکنے والے بن جاؤ، اللہ سے معافی مانگنے والے بن جاؤ، اللہ کے مطیع بن جاؤ، اللہ کے رسول کے تابعدار بن جاؤ. اللہ خود غیبی تمہاری مدد کرے گا، تجھ کو تو سوچ بھی نہیں سکتے. اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا